رافضیت اور ناسبیت کا مکمل تعارف کروا دیں۔ بڑے آسان الفاظ میں ناسبیت کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے خصوصاً علماء اہل حدیث کو۔ یہ ہمارا نا ایک لیکچر ہے، لیکچر نمبر 8 ہے، جو ہمارا کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے، لیکچر نمبر 8 ہے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا جائزہ۔ مرزا صاحب نے ایک پمفلٹ بھی لکھا ہے اسی نام سے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا فتنہ جو، اس میں انہوں نے رافضیت کی بھی تعریف کی ہے اور ناسبیت کی بھی تعریف کی ہے اور یزیدیت کی تعریف کی ہے۔ ہمارا وہ لیکچر سنیں، وہ تقریباً سوا گھنٹے کا ہوگا شاید، اس میں ہم نے مرزا صاحب کی تعریفوں کو قبول کیا، جو انہوں نے تعریف کی ہم نے قبول کی، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ جو رافضیت کی تعریف مرزا صاحب نے کی ہے وہ مرزا صاحب پر خود صادق آتی، اور جو ناسبیت کی تعریف انہوں نے کی ہے علماء اہل حدیث میں سے کسی پر وہ صادق نہیں آتی، اور جو یزیدیت کی تعریف کی ہے وہ بھی علماء اہل حدیث میں سے کسی پر صادق آتی۔ یزیدیت یہ ہے کہ رافضیت یہ ہے کہ اہل بیت سے نفرت کرنا، اہل بیت سے نفرت کرنا، ان کے فضائل و مناقب کو قبول نہ کرنا۔ کیا؟ اہل بیت سے نفرت کرنا، ان کا برا ذکر کرنا، برے الفاظ سے ذکر کرنا، جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں نا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بدعت ایجاد کی، اسے کہتے ہیں برا ذکر، یعنی تان و تشنیع ہے نا، بدعتی کہنا ہے۔ تو اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ ایسا سلوک علماء اہل حدیث کا قطعاً یہ ہے ناسبیت، رافضیت یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرنا، صحابہ کرام میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرنا، اور یہ تو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ بدعتی کسی کو کہنا یہ توہین تو ہے نا، توہین ہے نا کسی کو بدعتی کہنا۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے یہ بدعت ایجاد کی۔ اسی طرح کہتے ہیں حدیث میں 6 بندوں پر لعنت آئی ہے، 6 بندوں پر لعنت ہے، اور ان میں سے ایک بندے کی شرح کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو درمیان میں لے آتے کہ یہی کام سیدنا معاویہ نے بھی کیا، نعوذ باللہ۔ یہ بتائیں صحابہ کی توہین ہے یا نہیں ہے نا؟ تو رافضیت والی تعریف تو ان پر صادق آ گئی۔ اب ناسبیت یہ ہے کہ اہل بیت سے نفرت کرنا یا ان کے فضائل کا انکار کرنا۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت کے خلاف ہماری کوئی ایک بات، یا علماء اہل حدیث میں سے کسی ایک کی کوئی ایک بات، کوئی ناسبی ہوگا تو علماء اہل حدیث نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اسے قبول کیا، ان کے خلاف بول بھی دیا، لکھ بھی دیا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ علماء اہل حدیث میں سے کسی ایک نے بھی اہل بیت کی شان میں اگر گستاخی کی، ہم اس کو اہل حدیث مانتے، عالم ماننا دور کی بات، ہم اس کو اہل حدیث ہی نہیں مانتے۔ یا پھر اہل بیت کی شان میں جو حدیث ہے ان میں سے کسی صحیح حدیث کا انکار کیا ہو۔ دیکھیں جھوٹی روایتوں کو ہم نہیں مانتے، چاہے ابو بکر و عمر کی شان میں ہوں، یا عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوں، یا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں، یا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی شان، یا سیدہ فاطمہ کی شان میں کوئی جھوٹی روایت، کوئی ضعیف سند والی ہم قبول کرتے نہیں۔ صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک شان، ان کی کوئی ایک فضیلت ہو، اس کا علماء الحدیث میں سے یا ہم نے انکار کیا ہو تو پیش کرے۔ لہٰذا مرزا صاحب کی ناسبیت والی تعریف ہمارے اوپر صادق آتی۔ یزیدیت کی انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنا، یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی جھوٹی فضیلت کسی صحابی کی بیان نہیں کی، تو یزید کی کیا کریں گے؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک روایت جو ہم نے یزید کی شان میں بیان کی اور وہ جھوٹی ہو، تب تو ہم ہوئے یزیدی، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہم یزیدی کیسے ہوئے؟ اور اگر حدیث قسطنطینیہ یزید پر فٹ کرنا یزیدیت ہے تو یہ فتویٰ ابن حجر پر لگے گا، ابن کثیر پر لگے گا، ذہبی پر لگے گا، پہلے ساروں پر لگ جائے گا۔ ابھی حدیث قسطنطینیہ کو یزید پر فٹ کرنا، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ ہمارے علم میں نہ فٹ کرنے کی کوئی دلیل ہے اور نہ اس کو رد کرنے کی کوئی دلیل ہے، ہم تو خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جو علماء فٹ کرتے ہیں ان کو یہ ناسبی یزیدی کہہ سکتے نہیں، اور حافظ ابن حجر کو یزیدی کہہ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ حدیث قسطنطینیہ یزید پر فٹ ہوتی ہے۔ حافظ ذہبی کو یزیدی کہہ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے یہ فٹ کی ہے۔ حافظ ابن کثیر کو یزیدی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے یہ فٹ کی ہے۔ جنہوں نے فٹ کی ہے ان کو تو یزیدی کہتے نہیں، ہم فٹ نہیں بھی کرتے پھر بھی ہم یزیدی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے رافضی تو بالکل بھی نہیں ہے، ناسبی بھی نہیں ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یزیدی بھی نہیں ہیں۔ ہم کوئی جھوٹی فضیلت کسی کی بیان نہیں کرتے۔